اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ ہم گزشتہ مرتبہ عمان کی مہم تک پہنچے تھے جو کہ فتح پر ختم ہوئی۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے یعنی فتح مہرہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہدایت یہ تھی کہ جب تم مہرہ کی طرف بڑھو تو سالار حضرت رفجہ ازدی ہوں گے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی یمامہ کی طرح سبقت لینا چاہی اور خود ہی بحال کر دی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں وہ تربیت نہ مل سکی جو کہ سابقین کو ملی تھی۔ دوسرے انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ وہ اسلام کے راستے میں ہمیشہ آڑے آ کر کفار کی مدد کرتے رہیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اس کی تلافی اس طرح کریں کہ لوگ پچھلی باتیں بھول جائیں۔ وہ انتہائی ذہین باپ کے بیٹے تھے، لہذا یہاں بھی اس تعدیب کو نظر انداز کرتے ہوئے جو یمامہ میں شکست کھا کر انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ آئندہ میں تمہاری شکایت نہ سنوں، اس مرتبہ بھی جلد بازی کی اور محرہ میں اکیلے ہی داخل ہو گئے۔ مگر نصرت ازدی سے اس کے نتائج اچھے نکلے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہاں دو گروپ ہیں، ایک اکثریتی گروپ، دوسرا اقلیتی گروپ۔ اکثریتی گروپ کا لیڈر المصباح تھا جو کہ قبیلہ بنو محارث سے تھا، اور اقلیتی گروپ کا لیڈر شخریت تھا۔ اس نے سوچا کہ بجائے دونوں گروپوں سے بیک وقت بھیڑنے کے جو کہ صرف وقتی طور پر اسلام دشمنی میں متحد ہو گئے تھے، یہ بہتر ہے کہ ان کے اندر کے نفاق سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لہذا جو دھڑا کمزور تھا انہوں نے پہلے اس کو دعوت اسلام دی، جو کہ اس کے سردار شخریت نے اس شرط پہ قبول کر لی کہ فتح کی صورت میں اقتدار ان کو ملے گا۔ لہذا انہوں نے اور ان کی فوج نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر دونوں فوجیں المصباح کی طرف یکجا ہو کر بڑھیں۔ تب اتمام حجت کے لیے المصباح کو بھی دعوت اسلام دی گئی، مگر اس کے لیے اس دعوت کو تسلیم کرنے کا مطلب اب شخریت کی بالادستی کو بھی تسلیم کرنا تھا۔ لہذا اس کو قبائلی برتری مانے ہوئی اور انا اور اکثریت کی ذوم میں اس نے دعوت کو درخور اعتراض نہ سمجھا اور کہلا بھیجا اس کا جواب ہم تلوار سے دیں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس کی فوج بہت بہادری سے جم کر لڑی۔ بظاہر فتح و شکست کے امکانات برابر تھے، اور سابقہ جنگ دبا سے یہ جنگ بہت شدید تھی۔ بکر مسلمانوں کی جنگ میں استقامت اور اللہ پر بھروسے کام آیا، مگر مسلمانوں کی جنگ میں استقامت اور اللہ پر بھروسہ کام آیا۔ دشمن نے جب شکست کے آثار دیکھے تو ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ان کی ایک بڑی تعداد قتل اور گرفتار ہوئی۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا عام معافی دے دی گئی۔ یہاں سے بے انتہا مال غنیمت ملا، جس میں 2000 جوان گھوڑیاں اور اس کے علاوہ بہت سا جنگی ساز و سامان تھا۔ حضرت اکرمہ وہیں قبضہ مستحکم کرنے اور انتظام کے لیے رک گئے، اور حضرت الفجا اور شخریت کو مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر خدمت میں روانہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ کو بہت سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا، چونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا تھا۔ لہذا ان کو یہاں سے یمن کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا، اور وہ تعمیل حکم میں یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یمن کی صورتحال، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ دراصل حمیریوں کا اقتدار کمزور ہونے کے بعد یمن دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک حصہ تو بنو آل حمیر کے قبضے میں تھا، جو سب سے پہلے اسلام لایا اور جن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ اور حضور کے زمانے میں بطور عامل بھیجے گئے تھے۔ دوسرا حصہ بازان کے قبضے میں تھا، جو کہ شاہ فارس کا باج گزار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کو دوسرے سلاطین کی طرح نامہ مبارک بھیجا تو اس نے انتہائی رونیت کا ثبوت دیا اور اپنے گورنر بازان کو لکھ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔
اس نے تعمیل حکم سے چند نمائندوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا کہ وہ بغیر کسی خون خرابے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے ان کو شاہ فارس کے دربار میں خود کو پیش کرنے کے لیے راضی کر لیں۔ وفد بارآب دربار میں نبوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ دوسرے دن جب وہ حاضر ہوئے تو حضور نے انہیں بتایا کہ کل تمہارا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا تھا، اور نبی صرف اس آفاقی بادشاہ کے سامنے پیش ہوا کرتے ہیں، دنیاوی بادشاہوں کے سامنے بغیر اس کے حکم کے نہیں، لہذا واپس جاؤ۔ انہوں نے وہ دن نوٹ کر لیا جو کہ حضور نے بتایا تھا اور واپس جانا پسند کیا۔ اگر یہ واقع نبی ہیں تو بادشاہ قتل ہو چکا ہوگا اور نئی ہدایات کا انتظار کیا جائے، اور وہ واپس آئے اور بازان کو خبر دی۔ دری اثنا فارس سے نئے بادشاہ نے بازان کو حکم بھیجا کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے اس کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اس سے بازان کے دل میں اسلام کی حقانیت داخل ہو گئی اور اس نے مسلمان ہونا قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منصب پر باہر رکھا اور اس کی طرف اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ فارس والے اس لیے تعرض نہیں کر سکے کہ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تھے اور آپس میں تمام شہزادے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ اللہ نے حضور کی وہ پیشن گوئی پوری کر دی کہ شاہ فارس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ بازان جب کچھ عرصے کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے شہریار کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں وہاں ایک کذاب نمودار ہوا جس کا نام اسود انسی تھا، جو اتنا بدصورت تھا کہ ہمیشہ اپنا منہ چادر میں چھپائے رکھتا تھا، لہذا اس کا لقب نقاب پوش نبی عوام میں مشہور تھا۔ کہتے ہیں کوئی غیر مرئی طاقت یا شیطان خود اس کے ساتھ رہتا تھا جو اس کو غیب کی خبریں دیتا تھا اور اپنے خلاف ہر سازش سے وہ مطلع ہو جاتا تھا، لہذا اس سے ہر شخص خائف رہتا تھا۔ کیونکہ وہ بہت ظالم و جابر بھی تھا، لہذا لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 700 جوانوں کے ساتھ ظاہر ہوا اور اس نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نمائندوں کو کہلا بھیجا کہ تم لوگ میرا ملک خالی کر دو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے چاروں طرف کافی قبائل جمع کر لیے۔ بازان کا بیٹا شہریار جو اسلام پر قائم تھا اس کے مقابل ہوا اور اس کو اس نے شکست دے کر شہید کر دیا اور پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بیوی سے جو کہ مسلمان تھی اس نے زبردستی شادی کر لی اور اس نے شہریاری کے دو وزیروں کو اپنا وزیر بنا لیا جنہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا۔ ان میں سے ایک کا نام فیروز تھا جو کہ شہریار کی بیوی کا چچا تھا، دوسرے کا القیس۔ فیروز نے اپنی چچا کی مدد سے اسود انسی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ چونکہ فیروز اجمی تھا لہذا القیس نے اس کو دوسرے عرب قبائل کی مدد سے شکست دی۔ فیروز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد کی اپیل کی اور انہیں طائف اور مکہ معظمہ سے ایک فوج ترتیب دے کر مہاجر بن امیہ کو وہاں سے اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضوان اللہ عنہ کو مہارہ سے روانہ بھیجا۔ اکرمہ یمن میں داخل ہو گئے اور بیان کے مقام پر ٹھہر گئے۔ ادھر حضرت مہاجر مکہ سے روانہ ہو کر جب یمن کی سرحد میں داخل ہوئے تو القیس کے ایک وفادار قبیلے نے روکنا چاہا جس کو انہوں نے شکست دے دی۔ اس شکست کے نتائج یہ ہوئے کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ عمر نام کے ایک امیر نے جو القیس کے ساتھیوں میں سے تھا القیس کو گرفتار کر کے حضرت مہاجر سے مراعات کا خواہاں ہوا اور حضرت مہاجر کے سامنے پیش کر دیا، مگر انہوں نے ان کی سابقہ ارتداد کی تاریخ کی بنا پر دونوں کو پابہ زنجیر کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ دونوں نے وہاں جا کر ارتداد سے توبہ کر لی، لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس طرح یمن کی خانہ جنگی ختم ہو گئی۔
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن ہی دوبارہ امن و امان قائم یمن میں دور میں یمن میں ہی دوبارہ امن اور امان قائم ہو گیا۔ حضرت الموت کی مہم۔ حضرت الموت میں کندہ قبیلہ آباد تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آیا تھا، اور ان کا سردار اشعث بن قیس اسی 80 نمائندوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خود بھی بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد باقی یمن کی طرح اس قبیلے نے بغاوت نہیں کی، مگر ایک عامل کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہاں کے حالات بھی خراب ہو گئے اور انہوں نے باغیانہ روش اختیار کر لی۔ وہاں مدینہ کی طرف سے زیاد بن لبید عامل تھے، ان کا صدر مقام ظفر تھا۔ کندہ قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار نے جو زکوٰۃ دی اس میں غلطی سے ایک اونٹ اس کے بھائی کا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے بدلے میں اس جیسا دوسرا اونٹ دیتا ہوں، آپ یہ مجھے واپس کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سردار نے اس اونٹ کو چوری کرنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے جنہیں زید نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ ہمارے جو لوگ گرفتار کر لیے ہیں واپس کیے جائیں۔ گورنر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت الموت میں عام بغاوت پھوٹ پڑی اور زید نے اس قبیلے کے صدر مقام ریاض کی طرف فوج بھیجی اور ان کو شکست دے کر کافی لوگ گرفتار کر لیے۔ جب وہ گورنر کے صدر مقام ظفر کو انہیں لیے جا رہے تھے، ان کے ورثاء نے اپنے سردار اشعث کو، جو کہ ابھی تک اسلام پر قائم تھے، دہائی دی کہ تم ہمارے ہم قبیلہ اور سردار ہو، ہماری فریاد رسی کرو۔ لہذا وہ بھی منحرف ہو گیا اور اس نے حملہ کر کر قیدی چھڑا لیے۔ کندہ قبیلہ اشعث کی قیادت میں آمادہ پیکار ہو گیا۔ تب زید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کی درخواست کی اور انہوں نے حضرت مہاجر کو یمن سے حضرت الموت جانے کا حکم دیا، اور وہ وہاں سے روانہ ہو کے حضرت الموت پہنچے اور اشعث سے بجنگ ہوئی، اس میں ان کو شکست ہوئی، مگر وہ قلعہ نجر میں قلعہ بند ہو گیا۔ محاصرے نے طول پکڑا۔ جب اس سے کوئی چارہ کار نہ رہا تو اس نے قلعہ سپرد کرنے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ اس سے غلطی ایسی ہوئی کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی نگاہ میں گر گیا۔ نتیجے کے طور پر اہل قبیلہ نے سرداری سے معزول کر کے اسے غدار قرار دے دیا۔ چونکہ حضرت مہاجر کو قلعہ وہ پہلے ہی ایک معاہدے کے تحت سرنگو کر چکا تھا، لہذا اس کو انہوں نے فیصلے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بابا زنجیر بھیج دیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنی بے گناہی یہ کہہ کر ثابت کی کہ وہ بدستور مسلمان ہیں، اور اس نے حضور کے دست صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنی بیعت کی توثیق بھی کی تھی۔ اس سے متعلقہ پورا واقعہ یاد دلایا۔ لہٰذا سب کچھ گورنر کی غلطی کی وجہ سے ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ بعد میں اس سے رشتہ داری بھی قائم کر لی۔ یہاں اشعث نے جو حوالہ دیا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحم اللہ اور ابن اسحاق رحم اللہ نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اشعث بن قیس کو کہتے سنا کہ وہ کندہ کے وفد میں جو کہ 80 سواروں پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا، جو یمنی چادر اوڑھے ہوئے اور اس پر ریشم لپٹے ہوئے تھا۔ مسجد نبوی میں پاپیادہ پہنچے اور حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس پر ہم نے کہا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تب حضور نے فرمایا کہ تم یہ ریشم کیوں پہنے ہوئے ہو؟ ہم نے یہ سن کر لباس کا ریشمی شاہ پھاڑ ڈالا، اور جب حضور سے بات کرنے لگے تو ہم نے اپنی قرابت داری بنو ہاشم سے ظاہر کی، اور ہم بھی بنو عاقل المرار سے ہیں اور آپ بھی ابن عاقل المرار ہیں۔ تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی کہ یہ غلط ہے، اور فرمایا کہ ہم بنو نضر بن کنانہ سے ہیں۔ حضور نے اس غلط فہمی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ عباس بن عبد المطلب اور حضرت ربیع بن حارث چونکہ تاجر تھے، وہ جب مشہور ہو گئے تو چونکہ بنو کندہ بادشاہ تھا، لہذا انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم بنو عاقل البرار میں سے ہیں۔
پھر دوبارہ زور دے کر فرمایا کہ ہم بنو نظر کرانا میں سے ہیں، ہم نہ اپنی والدہ پہ تہمت لگاتے ہیں نہ اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اشعث نے کہا کہ آئندہ جو کوئی یہ غلط نسب بیان کرے گا میں اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا۔ معافی کے بعد اشعث نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ رہائش کے دوران بعد میں انہوں نے اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ حضرت ابوبکر کی ہمشیرہ ام فاروہ سے شادی کی اور ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جو کہ حضرت حسن کو بیائی گئیں، اور تاریخ میں ایک ہے کہ انہی سے حضرت حسن کو معاویہ کے کہنے پر زہر دیا اور جس سے وہ شہید ہو گئے۔